ویلکم بیک ناظرین. ماجد صاحب بظاہر تو احسان رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز انپریڈکٹیبل ہے, ایٹ اینی مومنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ تحریک انصاف کو دیکھیں نا کہ ایک دفعہ پھر سے ایجیٹیشن کی پالیٹکس, کل پھر وہ ثوابی میں جلسہ پرسوں کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک اسٹریک ہے جلسوں کی لمبی چوڑی احتجاجی تحریک پھر سے آغاز کیا جا رہا ہے. تو تحریک انصاف کس حد تک کامیاب ہو سکے گی آپ کے نزدیک گورنمنٹ کو ہلانے میں, یا کوئی ڈیل حاصل کرنے میں, یا ٹیبل پہ لانے کے لیے ان تمام لوگوں کو جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں حکمران کے معاملہ بہتر ہو گیا اسی وقت خرابی ہوتی ہے. ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں. تو کہ انصاف کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ انہوں نے ایک حکومت مخالف تحریک چلانی ہے جس کی بنیاد پر حکومت پر دباؤ پڑے گا اور وہ اپنے لیے کچھ آسانیاں لے سکیں گے. اس کا ایک مثبت امپریشن نہیں بن پا, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تحریک انصاف کو درپیش ہے. انہوں نے پنجاب میں جو جلسے کیے, جو احتجاج کی کالز دی, اس سے جو ایک اثر پڑنا چاہیے تھا, کارکنوں کو متحرک ہونا چاہیے تھا, ویسا نہیں ہوا. تو وہ جو ایجوکیشن کی پالیٹکس ہے اس میں پنجاب کی حد تک تو تحریک انصاف ناکام نظر آتی ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ثوابی میں یا خیبر پختونخوا میں کہیں پہ بھی جلسے کرنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیپلز پارٹی گھوٹکی میں اور سکھر میں بڑے بڑے جلسے کرنا شروع کر دے کہ وزیر اعظم شہباز شریف گھبرا جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو اپوزیشن کا تاثر دینا ہے تو پھر انہیں پنجاب میں ہی پلے کرنا پڑے گا, اور یہاں پر ان کا امپریشن وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا جا رہا ہے. اور جب کسی بھی اپوزیشن جماعت کی تحریک کا امپریشن خراب ہو جائے تو انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں خاصی مشکل کا سامنا ہوتا ہے. جہانگیر جدون صاحب, ابھی سپریم کورٹ کی چینجز, نئے چیف جسٹس کا آنا, تعداد بڑھ جانا, اسلام آباد ہائی کورٹ کی چینجز کی تعداد بڑھ جانا, سر یہاں پر تحریک انصاف اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو کوئی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, کوئی بہتری آئے گی ان ڈیز ٹو کم, اور ان کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں مل رہا تو کوئی چیزیں بہتر آئے ہوں گی ان کے لیے؟ دیکھیں, میری اس پہ بڑی ڈیفرنٹ اپینین ہے. میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے لائی گئی تھی. اس میں عوام کی بہتری کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس ترمیم سے ایک عام سٹیزن کو کیا فائدہ ہوگا. مقدمات کی تیز تر ڈسپوزل ہوگی تو وہ تو مقدمات جتنے ہیں وہ نیچے لوور کورٹ میں زیادہ لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں, اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مقدمات جو ہے پائل اپ ہیں یا اسٹک اپ ہوئے ہیں. وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو مقدمات اسٹک اپ ہوتے ہیں صرف عدلیہ ذمہ دار نہیں ہوتی, اس میں گورنمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے, اس میں وکلاء بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, اور جو آپ کا گورننس سٹرکچر ہے وہ بھی مقدمات کو بڑھاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو اسلام آباد کی ایک ایگزامپل دوں کہ اسلام آباد کی عدالتوں میں سب سے زیادہ جو لٹیگیشن ہے وہ آپ کے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے CDA اس کی ہے. ہائی کورٹ کے اندر کم از کم زیادہ نہیں تو 50% جو ریٹ پٹیشن یا لٹیگیشن آتی ہیں وہ CDA کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنا گورننس سٹرکچر ٹھیک بنائیں, اس طرح پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں, پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں, ان کے اندر اگر گورننس آپ کی ٹھیک ہو تو پھر کیسز جو ہیں وہ کم سے کم بنتے ہیں, پھر کیسز کی تعداد کم ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک ہی کہتے ہیں جی عدالتوں کے اندر بہت مقدمات ہیں, عدالتیں کام نہیں کرتی, ججوں کی تعداد بڑھا دیں. بھائی امریکہ جیسا ملک کتنا بڑا ملک ہے, وہاں پہ ججوں کی کتنی تعداد ہے؟ اب یہ وہ آپ کے ڈیفینیٹلی کہیں گے کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں پہ گورننس ٹھیک ہے, وہاں پہ کیس زیادہ نہیں ہوتے. ایک ایسا ملک جس میں 25 کروڑ آبادی ہے اس میں بہت بے تحاشا کیسز ہیں, اور زیادہ تر کیسز جو ہیں لینڈ کے ہیں. آپ کا پٹوار سسٹم بالکل ایبسلوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کو کوشش کی گئی ہے ڈیجیٹلائز کرنے کی, لیکن پرفیکٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی ہے. کوئی اس پہ ڈیفینیٹلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کرپشن ختم ہو گئی ہے یا وہ کام جو پہلے ہوتے تھے وہ ابھی نہیں ہو رہے. تو آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن ایسا ڈیولپ نہیں کر سکے, نہ ہی پولیٹیشین اور نہ ہی جو لوگ گورنمنٹ کو لاتے ہیں اور گراتے ہیں. تو ہر بندہ اپنی ایک واحد کرسی کو بچانے کے چکروں میں ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر ایز سچ جو ہے نا کوئی بھی انسٹیٹیوشن آپ مجھے بتا دیں جو پرفیکٹلی گورننس اس کی ٹھیک ہو, رول آف لا پہ, کانسٹیٹیوشن پہ, یا اپنے لا کے مطابق کام کر رہا ہو. آپ جدھر بھی جائیں گے یا آپ سفارش سے کام کرائیں گے یا رشوت سے کام کرائیں گے یا کوئی ڈنڈا اوپر سے لگائیں گے. اس کے علاوہ ان تین کاموں کے علاوہ پاکستان میں ایک آپ چھوٹا سا کوئی یوٹیلیٹی کا کنیکشن لے لیں وہ ٹائم پہ نہیں ہوتا. کسی کا آدھے گھنٹے میں لگ جاتا ہے, کسی کو 2 مہینے خواری کرنا پڑتی ہے عام بندے کو. تو کوئی سسٹم جس سسٹم کے آپ پیسے دے کے خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں, مطلب آپ پرچیز ہی نہیں کر سکتے کوئی چیز پراپرلی گورنمنٹ کی جو یوٹیلیٹیز آپ خریدنا چاہتے ہیں.
تو گورنمنٹ کی جو سٹرکچر ہے نا گورننس وہ بہت انتہائی جو ہے کمزور ہے. ویسے ہم کہتے ہیں جی ہماری عدلیہ کا نمبر جو ہے وہ سب سے نیچے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی کوئی مطلب مثالی طور پہ کوئی امپروومنٹ نہیں ہے, لیکن اس کی صرف عدلیہ ذمہ دار نہیں ہے, اس میں باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. اسحاق صاحب ایونچولی وے آؤٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ ایجیٹیشن سے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے, ایجیٹیشن سے ہی پاکستان تحریک انصاف کو سپیس ملے گی, یا ایونچولی ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا پڑے گی؟ جوڈیشری کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. وہ جوڈیشری جس کے پاس اختیارات زیرو ہیں, اختیارات میں وہ زیرو ہیں, اب مراد میں وہ ہیرو ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ پاکستانی عوام بھوکی مرے, لیکن ہاؤس رینٹ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کا وہ 68,000 سے بڑھا کے 3.5 لاکھ روپے, اور جوڈیشل الاؤنس 4.5 لاکھ سے بڑھا کے 10.5 لاکھ کر دیا گیا, اور یہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. ماشاءاللہ پاکستان میں کسی کی غربت تو کم ہوئی. چلو اگر وہ کوئی فیصلے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, خرچے تو کر سکتے ہیں نا آرام سے. تو یہ ایک اچھی بات ہے پاکستانی جوڈیشری کی. حکومت دیکھیں مار نہیں رہی, ساتھ ٹرافی بھی دیتی ہے, اور جوڈیشری کو ٹون پہ انہوں نے گوڈا بھی رکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں اچھی اچھی ٹرافیاں بھی ڈالی. تو ایسی جوڈیشری نے کوئی فیصلے کرنے ہیں یار. اور ہماری ادارے اور ہمارے حکمران عوام سے اسی لیے میچ نہیں کرتے کہ نیچے غربت, بھوک, بیچارگی, ننگ, مایوسی, یہ سب کچھ ایسے نیچے تیاری ہوتے ہیں, اور اوپر خوبصورت بادل ہوتے ہیں. بیٹی پاپ کارن خرید لیں یا پی آئی اے خرید لیں, نہیں پاپا پی آئی اے خریدتے ہیں, 7-6 نئے طیارے بھی خرید لیتے ہیں. اور نیچے ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی میں تیرا جہیز نہیں اکٹھا کر سکا, تو بتا تو مرے گی یا میں مروں. تو اس طرح کے ایک ملک کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جی کو پی ٹی آئی کو فرشتہ ہے, آسمان سے اتری ہوئی جماعت ہے, اصولوں پہ کھڑی رہے گی, تو ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہے, اور انہیں جہاں سے موقع ملے گا, اگر امریکہ کے سے موقع ملے گا تو اسے ضرور ہی استعمال کریں گے. اور لیکن ایک بات میں آپ کو پھر بتا دوں, عمران خان مرنے مر جائے گا, وہ ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. میں یہ آپ کو بار بار بات کہتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اسحاق صاحب تھوڑا سا نا میں کرنٹ افیئر سے نکل کے آپ کو لاہور بھی واپس لانا چاہ رہا ہوں. میں کل سے لاہور آیا ہوں سر. اس دفعہ اور پچھلے سال کی اسموگ کو لے کر یقین ماننے کے سانس بند ہو رہا ہے. مطلب لگ رہا ہے کہ گیس چیمبر کے اندر ہے, اور گورنمنٹ آپ کو کی نظر آئی ہے پریکٹیکل پنجاب گورنمنٹ کے آپ کے میرے لاہور کے ریزیڈنٹس کے لیے کچھ کرتی ہوئی؟ بھائی پچھلے 1 سال سے یہ شور مچا رہے تھے, رولر ڈال رہے تھے, اسموک کے لیے بہت کام کر رہی ہے. تو ایک لطیفہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آدھی رات کو نا ایک بچہ اٹھ کے رونے لگتا ہے, تو اس سے لوری سنانے لگ گئی. تو ساتھ والے گھر سے بندہ بولا کہ باجی تو چپ کر جائے, بچے نہیں بول لگے. تو کا واسطہ تم نہ ایفرٹ کرو یار, تم جتنی ایفرٹ کرتے ہو اسموگ اتنی بڑھتی ہے. تاریخ کے بلند ترین سطح پہ چلی گئی. ایتھے پہ نے تھوڑے اقدامات, ایتھے پہ نے تھوڑے ٹھیک ہے نا. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ لوگ, ان کے بچے اس فضا کے اندر سانس لے سکیں. وہ تو بھاگ جاتے ہیں باہر جب ماحول, یا یہاں پہ بھی ہوں تو مری میں یا گلیات میں رہتے ہیں. ان کا اس شہر سے تعلق ہی کوئی, ان کا ان شہر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو 5 منٹ بعد گلیات میں چلے جاتے ہیں یا اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. مرنا تو ہم نے ہوتا ہے. تاکہ میں لاہور کا ہوں, لاہوریا ہوں, خدا کی قسم آپ جائیں سڑکوں پہ یار, وہ بیچارے کیڑے مکوڑوں کا کیا قصور ہے یار, جو ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے, جو دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے یار. ان کے بچے نہیں ہیں, وہ کسی کا باپ نہیں ہے, ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. وہ اپنی اولادوں کے لیے یہ روز زہر اپنے اندر اتار کے جاتے ہیں اور مرتے ہیں. بوڑھے لوگ مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, انہیں خوف خدا ہی نہیں ہے. کیا کہہ سکتا ہوں میں. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, میرے ساتھ رہیے گا.